رکھا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں, کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں, کوئی ٹھیلے والا, کوئی رکشے والا, کوئی بیچارہ مسجد کا خادم, نہیں نہیں نہیں, ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی, اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی, ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے با ادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے, نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورسیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ, آل نبی ہیں, امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں, مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ ہے کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے, میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے, لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر, آخرت کی یاد کے لیے, دنیا سے بے رغبتی کے لیے, اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے, ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے, قبرستان جائیں, ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں, مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے, مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں, بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا, میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے. راستے میں قبرستان آتا تھا, وہ قبرستان کے پاس کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. جانا اسی 2 گز کی قبر میں, بنگلے ہو گئے, گاڑیاں ہو گئی, کرو فر ہو گیا, جاہو جلال ہو گیا. وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی. نہیں جناب, کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے. تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے, تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے, پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. پھر میں ہوں گا, میری قبر ہوگی, میرے اعمال ہوں گے. کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا؟ ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو, کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. پھر حرام کیوں کماؤں, پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے. سارا لباس اتار لیا جائے گا, لٹھے کا کفن دیا جائے گا, اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا, فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا. ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں, وہی 2 گز کی ہوگی. نہیں, غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی. اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی. کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا, کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا. کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جعفر صادق کس قدر خوف خدا والا تھے. بچپن میں ہی آپ کا یہ انداز تھا, آپ خوف خدا سے خوب روتے, ہچکیاں لیتے, یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ سے ہمدردی ہو جایا کرتی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے, 4 سال کی عمر ہے, زاروں کتار رو رہے ہیں. ارے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. مگر اس خون میں چونکہ خون نبوی تھا, خون رسالت تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, 4 سال کی عمر میں زاروں کتار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے. اے ننھے شہزادے کس بات سے رو رہے ہیں؟
یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں چچا جان اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کو سوچ کر مجھے خوف آ رہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ ان صاحب نے کہا بیٹا آپ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں، آپ تو نابالغ ہیں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، مگر سوچ کیسی ہے، فکر آخرت کیسی ہے۔ وہ کہتے ہیں چچا جان کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی لکڑیاں جب جلانی ہوتی ہیں، بڑی آگ لگانی ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے، پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، پھر بڑی آگ سلگائی جاتی ہے۔ چچا جان میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے، کہیں چھوٹوں کو جلانے کے لیے، اس بڑی آگ کو جلانے کے لیے کہیں مجھ چھوٹے سے کو بھی نہ ڈال دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور کیجئے، وہ آل نبی ہیں اور سبحان اللہ اس قدر عظیم خاندان سے ہیں، مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو فکر ہوئی، کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے، کبھی ہماری رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا، قبر میں میرا کیا حال ہوگا، کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں فکریں ہیں مگر دنیا کی فکریں ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات اس لیے نہیں سوئے ہوں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا، نوکری کا کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، خاندان کا کیا ہوگا، اتنی ٹینشنیں۔ حالانکہ اس ٹینشن کا میرے آپ کا تعلق نہیں ہے۔ رب نے پیدا کیا ہے تو وہی رزق عطا فرمائے گا۔ رزق کا تو وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں۔ جس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی، اور جس کی ٹینشن لینی نہیں تھی اس کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچئے نا، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خوف خدا میں کس قدر روتے، یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں۔ کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں۔ حدیث پاک سنیے، جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں، اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ مشہور مفسر قرآن حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی شرح میں کہ جیسے دوہے ہوئے دودھ کا تھن میں واپس جانا ممکن نہیں ہے، ایسے خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں جانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تیرے خوف سے اسلامی کے اجتماعات میں ہم دیکھتے ہیں، محافل میں دیکھتے ہیں، لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، نبی پاک کے عشق میں۔ یہ جو رونے والے لوگ ہوتے ہیں نا کسی محفل میں، اور اچھی محفلوں میں دوسروں پر بھی کرم ہو جاتا ہے۔ ایک بار حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگ گیا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا۔ پتہ ہے اس کے رونے پر کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ آئے ہائے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے، اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے، ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے، عشق رسول میں رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والے ہوتے ہیں۔